نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار باتیں جس شخص کے اندر ہوں تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ان چار باتوں میں پہلی بات جو ہے آپ نے ارشاد فرمائی، من احب للہ، جو شخص محبت کرے اگر کسی سے تو وہ اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت کرنا، کوئی آپ کا محبوب بنے تو اس کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہے، کہ کوئی شخص نیک ہے، اللہ والا ہے، تو آپ اس کو اپنا محبوب رکھتے ہیں تو اس سے محبت کرنے کی وجہ اللہ کی ذات ہے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، وابغض للہ، اور اگر آپ نے کسی سے بغض رکھنا ہے اپنے دل میں تو بغض بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے رکھا جائے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اگر آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو بغض کی وجہ بھی اللہ جل شانہ کی ذات بابرکت ہے۔ تیسرا اصول فرمایا، من اعطى للہ، جس شخص نے کسی کو کچھ عطا کیا، اگر آپ کچھ دیتے ہیں تو آپ کے دینے کی وجہ اللہ کی ذات ہے۔ رب العالمین جل شانہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کریں، کسی کی مدد کریں، تو یہ مدد کرنا، یہ کسی کو دینا، اس میں آپ کے نفس کی کوئی خواہش نہ ہو۔ اگر آپ کا جی نہیں بھی چاہ رہا لیکن آپ اپنے رب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ اور افضل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اس رشتہ دار کو عطا کرے کوئی چیز کہ جو آپ کا مخالف ہے، آپ کی اسے نہیں بنتی، وہ آپ کے خلاف چل رہا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کی مخالفت کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھنا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں تکمیل ایمان حاصل ہو جائے، کامل ایمان ہمیں مل جائے۔ تو ایمان کو کامل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، اللہ کے لیے محبت، وابغض للہ، بغض رکھنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، واعطى للہ، اور اگر آپ نے کسی کو عطا کرنا ہے تو وہ بھی آپ نے اللہ ہی کے لیے عطا کرنا ہے، ومنع للہ، اور اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز روکنی ہے، منع کرنی ہے، تو وہ روکنا اور منع کرنا بھی اللہ جل شانہ کی ذات بابرکت کے لیے ہو۔ جب یہ چار خصوصیات اور یہ چار باتیں انسان کے اندر آ جائیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقط استکمل الایمان، گویا اس شخص نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو ایمان مکمل ان چار چیزوں سے ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی کام آپ کریں تو اس میں مقدم سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی رضا ہو۔